ناظرین، میں ہوں جیو انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عابد ہاشمی۔ اس وقت ہم اپنے ایک چھوٹے سے بھائی کے پاس موجود ہے، ذمہ دار ہیں یہ، ان کے والد صاحب بھی ذمہ داری کرتے ہیں، اور ان سے ہم آپ کو ایک چھوٹے سے جو ہے نا کچھ چیزیں آپ کو بتلانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ کیا حساب کتاب ہے، ان کی کتنی تعلیم ہے، کیا ہے۔ السلام علیکم جناب، آگے کیسی طبیعت ہے آپ کی جناب علی؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرا بھائی ہے، کیا نام ہے جی آپ کا؟ غلام فرید صاحب۔ عرض یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے ایف ایس سی کی، ایف ایس سی کی۔ معزز سامعین، آپ دیکھیے پڑھا لکھا نوجوان ایف ایس سی کی ہو، اتنی محنت کر کے اس نے پڑھائی کی ہوگی۔ آپ یہ کاشتکاری کب سے کر رہے ہیں؟ میں بچپن سے چھوٹا تھا تو کاشتکاری کرنے لگا تھا، لیکن میرے والد صاحب نے کبھی کاشتکاری نہیں کرنی، کیونکہ اس میں حکومت کسانوں کا ساتھ نہیں دے رہی، اس میں کچھ بھی بچت وغیرہ نہیں ہے۔ اور میرے والد صاحب بھی تعلیم یافتہ ہیں، لیکن اس وقت اتنی تعلیم نہیں تھی جب جتنی آج ہے۔ اور اب میں نے ایف ایس سی کیا، اور اب میں نے یہ کاشتکاری تو کرنی نہیں ہے، کیونکہ اس میں حکومت کاشتکاروں کا بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو بالکل بھی نہ حکومت کی بھی نہیں سنتا، حکومت اس پر زور کچھ بھی نہیں ڈالتی، اور وہ کسانوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتی حکومت۔ معزز سامعین، آپ یہ چیز دیکھیے، ایک پڑھا لکھا شخص ایف ایس سی کر کے کاشتکاری کرنے پہ مجبور ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ یہ دیکھیں، باہر دوسرے ممالک ہیں، کینیڈا وغیرہ ہے جیسے، اس میں ایک زرعی ملک نہیں ہے یہ، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس میں لوگ تعلیم یافتہ ہو کر کاشتکاری کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ منافع بخش ایک کاروبار پیشہ ہے۔ لیکن پاکستان میں لوگ اس کو ترجیح کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ حکومت ساتھ نہیں دیتی کاشتکاروں کا۔ حکومت ساتھ دے، ایک تو یہ سنت رسول ہے، نبیوں کی سنت ہے، لیکن حکومت اس کا ساتھ نہیں دے رہی کسانوں کا، لہٰذا کسان اس سے بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمارا زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی ہم کاشتکاری میں بہت پیچھے ہو چکے ہیں۔ غیر ممالک میں بہت ترقی آ چکی ہے، بہت ترقی یافتہ ممالک ہو گیا، پاکستان وہیں کا وہیں پیچھے رہ گیا، ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گیا پاکستان۔ غیر ممالک ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ہے، ادھر گندم کی فصل 50 من کی ایکڑ آتی ہے، ادھر 100 سے اوپر ایکڑ آ رہی ہے۔ انڈیا میں آج کل گندم کی ایکڑ 100 من کی ایکڑ ہے، اور لیکن پاکستان میں 50 من سے اوپر جاتی نہیں ہے، اور 50 من سے اوپر صرف یہاں پر 20 صحیح نہیں مل رہے، کھادیں وغیرہ پوری نہیں ملتی کسانوں کو ریلیف کسی قسم کا نہیں ہے۔ کسان ٹریکٹر پر کام کرتے ہیں تو ٹریکٹر کا ڈیزل مہنگا کر دیتے ہیں، پیٹرول ڈیزل وغیرہ۔ اگر موٹر بجلی پر لگوائی ہوئی ہے تو بجلی پر ٹیکس وغیرہ لگا دیتے ہیں، کسان کدھر جائے؟ یہ آپ دیکھنا چاہیے حکومت کو۔ معزز سامعین، گورنمنٹ سے اپیل ہے، اگر یہ ان کے مسائل آپ حل نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ ان کو بیج ملتا ہے تو بالکل بیکار قسم کا بیج دیا جاتا ہے کہ آپ بجائی کریں، اور جب وہ بیکار قسم کا بیج آپ کاشت کریں گے تو اس وقت کو کیا بجائی ہوگی، کیا فصل تیار ہوگی؟ یہ پڑھا لکھا شخص کاشتکاری کرنے پہ مجبور، اور کاشتکاری جب یہ کرتے ہیں، اگر یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ٹیوب ویل لگاتے ہیں، موٹر لگاتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں گورنمنٹ کا بل بھی اتنا آتا ہے کہ ہم پے بھی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم دوسری ٹیوب ویل چلاتے ہیں، ٹریکٹر کے اوپر ڈیزل استعمال کیا جاتا ہے، تو بولتے ہیں ہم ڈیزل جو ہے نا وہ پورا نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی معیشت اتنی بری طرح متاثر ہے، آپ کو آٹا نہیں مل رہا، آپ کو چینی نہیں مل رہی، آپ کو مختلف چیزیں نہیں مل رہی۔ یہ بھائی بول رہے ہیں، یہ ہمارا کسان بول رہا ہے، پڑھا لکھا کسان، لیکن کسی قسم کی کوئی ان کو ریلیف نہیں دیا جاتا۔ اس بھائی نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے، یہ گورنمنٹ کے محکمے میں ہونا چاہیے تھا، اس کو بہت بڑا افسر ہونا چاہیے تھا، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ نوکری ملنی چاہیے تھی، لیکن کاشتکاری کرنے پہ مجبور۔ اور اگر کاشتکاری کرتے ہیں تو کیوں نہ کریں، کیونکہ ان کو پھر وہاں پہ اوپر جب ان کا مافیا بیٹھا ہے تو ان کو کوئی ریلیف نہیں دیتا، ان کو کسی قسم کا مسائل سے، ہر قسم کے مسائل سے دوچار ہیں۔ تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کا خیال کیا جائے، گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کا خیال کیا جائے، اور کاشتکاری کو جو ہے نا پروکار رکھے، کھاد، زمین، سپرے، یہ ساری چیزیں جس حساب سے مارکیٹ سے اویلیبل ہیں کم سے کم ہاف ریٹ میں ملیں، تاکہ یہ ہمارا کسان مستحکم ہو اور یہ اچھی سے اچھی پیداوار کرے۔ میں نے جب ان سے بات کی کہ آپ دوسری طرف کیوں نہیں جاتے، اس نے بولا کہ اب میں یہ پیشہ چھوڑ رہا ہوں اس وجہ سے، کیونکہ ایک تو یہاں پہ مافیا بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں کھاد، بیج، سپرے یہ ہمیں بلیک میں ملتی ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی فیکٹری میں جاؤں گا، میں کسی فیکٹری کا ایندھن بنوں گا، میں کسی فیکٹری کے اندر جا کر کام کروں گا جو 200 400 500 روپے کماؤں گا، لیکن میں یہ زرعی زمین استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے کئی ایسے نوجوان ہوں گے کہ جنہوں نے زرعی زمین بیچنا چھوڑ دی ہوگی، کاشتکاری کرنا چھوڑ دی ہوگی۔ اس جیسی اور بھی کتنے نوجوان پاکستان کے اندر ہوں گے کہ جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کاشتکاری بھی کرتے ہیں، لیکن ہر طرف مافیا لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شخص اپنی پڑھائی کو بھی ترجیح دیتا تھا، لیکن آج اس پڑھائی کا کیا فائدہ ہوا کہ یہ شخص پاکستان کے اندر مختلف چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں کے اندر ان فیکٹریوں کا ایندھن بنے۔ تو کیا فائدہ ایسی ایس کرنے کا، کیا فائدہ ایسی پڑھائی کرنے کا، کیا فائدہ ایسی کاشتکاری کرنے کا؟ ہماری ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا اور گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ بہت شکریہ جناب، تھینک یو۔